بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام عظمیٰ کمال ہے اور آج میں بڑی خوشی محسوس کر رہی ہوں. میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں بیٹھی ہوں اور آج میرے لیے ایک بڑا یادگار لمحہ کریٹ ہونے جا رہا ہے کہ میں قاسم علی شاہ صاحب کا انٹرویو کرنے جا رہی ہوں. اور یہ انٹرویو خاص طور پہ ہم نے پلان کیا ہے ان کی ایک ریسنٹلی لانچڈ کیمپین کے حوالے سے جس کا نام ہے لیٹس پے بیک. تو زیادہ تو میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گی بیکاز میں چاہتی ہوں کہ شاہ صاحب خود اس کے بارے میں آپ کو بتائیں. تو بے شمار سوالات ہیں میرے اپنے ذہن میں بھی, لوگوں کے ذہن میں بھی, تو میں چاہوں گی کہ آج وہ ہم شاہ صاحب سے پوچھیں. تو تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, بہت بہت شکریہ بہن, فار کریٹنگ دس ونڈرفل اپرچونیٹی اسپیشلی فار می. میں چاہوں گی کہ آپ اس کیمپین لیٹس پے بیک کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں. بہت بہت شکریہ بہن. ایسا ہے کہ میں پچھلے کئی سالوں سے مارکیٹ میں بڑے بڑے نام ایسے ہیں, بڑے بڑے برانڈز ہیں جن کے ساتھ ایز ٹرینر, ایز کنسلٹنٹ, ایز موٹیویشنل اسپیکر سرو کر رہا تھا. اور یہ سب برانڈز کے جو ایچ آر مینیجرز تھے, جو سی اوز تھے, ان کے ساتھ گاہے بگاہے میرا واسطہ رہتا تھا. پچھلے کچھ سالوں سے ہم نے ان سارے ایکسپرٹس, ایچ آر مینیجرز, سی اوز کے انٹرویو ریکارڈ کرنے شروع کیے. اور جب انٹرویو ریکارڈ کرنے شروع کیے تو ہمیں پتہ لگا کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے, یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے, کالجز میں پڑھایا جا رہا ہے, ہم ڈگری میں جو کچھ سکھا رہے ہیں, انڈسٹری یعنی پریکٹیکل سائڈ اس سے بالکل مختلف ہے. آپ مثال لے لیجئے, ہم ایگزامینیشن سسٹم کو دیکھیں تو وہ رٹا, نمبر, جی پی اے, ان سب چیزوں سے معیار کرتا ہے, جانچتا ہے کہ کتنا لائق ہے یا نالائق ہے. لیکن جب آپ انڈسٹری کی طرف دیکھتے ہیں تو انڈسٹری دیکھتی ہے کہ جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کا کوئی تعلق رٹے یادداشت کے ساتھ نہیں ہے. بالکل. سبجیکٹ کی اویئرنیس نہ ہو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کر کے دکھانے کے لیے پرفارمنس, پروڈکٹیوٹی, آؤٹ کمز, اس کے لیے اسکل ضروری ہیں. اب وہ اسکلز کون سی ضروری ہیں؟ تو ہم نے سروے کنڈکٹ کرتے شروع کیے. جب ہم نے سروے کیے تو تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کے انٹرویوز لیے جو مارکیٹ کے ایکسپرٹس تھے. ان انٹرویوز کو لینے کے بعد پتہ لگا کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ بالکل مختلف ہے, اور وہ اپ گریڈ نہیں ہے, وہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے. اور سب سے زیادہ خوفناک بات ہے کہ یونیورسٹی, اکیڈمیا, وہ جا کے پتہ ہی نہیں کرتی کہ پڑھانا کیا ہے. لہٰذا لگے لگائے بندے بندھائے پرانے کورس ہیں اور وہی پڑھائے جا رہے ہیں. ایون کہ کئی پروفیسر صاحبان سے جب میرا واسطہ پڑا تو پتہ لگا کہ انہوں نے آخری بار کتاب تبھی پڑھی تھی جب وہ خود اسٹوڈنٹ تھے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنے نالج کو اپ گریڈ نہیں کیا. تو ہم نے وہ 100 لوگ جن کو ریکارڈ کیا تھا ان کے سیشنز کو اپلوڈ کرنا شروع کیا. لیکچرز کی شکل میں تھے, انٹرویوز کی شکل میں تھے. حسن رضا صاحب ہمارے بڑے اچھے ایک ریسورس ہیں. حسن رضا صاحب فاؤنڈیشن کے ایچ آر کو ہیڈ کر رہے ہیں. یہ بڑے اچھے کنسلٹنٹ ہیں, 22-23 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے سروس چوز کا, پیل کا, بڑے بڑے اداروں میں سرو کرتے رہے. تو حسن رضا صاحب نے اس پروجیکٹ کو لیڈ کیا اور ایک ڈاکومنٹری بنا دی. وہ ڈاکومنٹری یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے. اس آج کی جو انٹرویو ویڈیو ہے اس کے ساتھ لنک بھی مل جائے گا. اس ڈاکومنٹری کو بنانے کے بعد ہم نے اسے جب پبلک کیا تو سب نے فیڈ بیک دیا کہ سر یہ اویئرنیس کمپین بننی چاہیے, لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ ڈیمانڈ کیا ہے, چاہیے کیا, اسکلز کون سی چاہیے, کس طرح کا ہیومن ریسورس چاہیے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے, آپ کسی ہوٹل میں بیٹھ کے آرڈر کرتے ہیں اور جب کھانا آتا ہے اور وہ کھانا نہیں ہوتا جو آپ نے منگوایا ہے, تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے. ذرا سوچئے کہ ایک بچہ 16 سال پڑھتا ہے, 18 سال پڑھتا ہے, 24 سال پڑھتا ہے, پی ایچ ڈی کر لیتا ہے, اور پڑھنے کے بعد جب وہ انڈسٹری میں جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو سیکھا تھا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور جس چیز کی ضرورت تھی اس کے لیے دوبارہ سے اس کو ایم ٹی او کی حیثیت سے, اسسٹنٹ مینیجر کی حیثیت سے, کسی انٹرنشپ کی شکل میں اگلے 2-4 سال ضائع کرنے ہیں, پھر تیار کر کے اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا ہے. اب یہ ساری کی ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور چیز پتہ لگی, ہمارا پڑھانے والا ڈیجیٹل میڈیم سے واقف ہی نہیں. مثلاً مارکیٹنگ والے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے واقف نہیں ہیں. ایچ آر پڑھانے والے انہوں نے کتابوں میں ایچ آر کو پڑھا ہے, انہوں نے پروفیشنلی ایچ آر دیکھی نہیں, کیا نہیں. بے شمار ایسے ہمارے انجینئرنگ پڑھانے والے ہیں جنہوں نے پلانٹس نہیں دیکھے ہوئے, وہ کسی کیمیکل کا پلانٹ پڑھا رہے ہیں, پریکٹیکلی انہوں نے کسی پلانٹ پہ کام نہیں کیا. ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے پروڈکٹ ڈیزائن کیے ہیں صرف کورس کی حد تک, سلیبس کی حد تک, لیکن انڈسٹری میں جا کے انہوں نے دیکھا کہ آج دنیا میں ٹرینڈز کیا ہے. تو یہ جو گیپ تھا
اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم نے کمپین کا پلان کیا, اور یہ کمپین لیٹس پے بیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ واپس جائیے اپنے ادارے میں جہاں سے آپ پڑھے ہیں, جہاں کے الومنائی ہیں وہاں سرو کر دیجیے. وہاں واپس جا کے ان بچوں کو بتائیے کہ انڈسٹری میں ہے کیا. جیسے آپ یاد کیجئے کل کی بات, اب تو یوٹیوب اور گوگل نے بڑا آسان کر دیا کسی بھی چیز کو جاننا. کسی زمانے میں جب کوئی حج یا عمرہ کر کے یا دوسرے یورپ سے کسی دور پار کے ملک سے آتا تھا تو سارے بیٹھ جاتے تھے, اس سے پوچھتے تھے بتائیے مکہ کیسا ہے, مدینہ شریف کیسا ہے, وہاں کا موسم کیسا ہے, وہاں کے کوئی احوال بتائیے. یا یورپ سے آتا تھا تو پوچھتے تھے وہ کیسا ہے, گورے کیسے ہیں, گوریاں کیسی ہیں. اسی طرح انڈسٹری میں 8, 10, 15 سال کے ایکسپیرینس رکھنے والا جب واپس پلٹے گا تو وہ جانتا ہے ہمیں پڑھایا کیا گیا اور گیپ کتنا بڑا. یہ جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے اس سے پہلے بھی بڑی کوششیں ہوئیں, لیکن یہ لیٹس پے بیک ایک پوری کمپین ہے, اور ہم آنے والے دنوں میں پورا ایکو سسٹم بلڈ کر رہے ہیں جو پاکستان کی 250 یونیورسٹیوں کے لیے, پنجاب کی 80 سے زیادہ یونیورسٹیوں کے لیے, پنجاب کے 800 کالجز کے لیے, اور اداروں میں جگہ جگہ ہم اس کے ایونٹس رکھوا رہے ہیں تاکہ انکریج کیا جائے کہ جو ہمارے بچے پڑھ کے جا چکے ہیں اور انڈسٹری میں 8-10 سال لگا چکے ہیں وہ واپس آئیں اپنی یونیورسٹی میں اور اپنی یونیورسٹی کو, اپنے جونیئرز کو کچھ سکھائیں. جی, میں مزید کچھ تفصیل جاننے سے پہلے چاہوں گی کہ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ چونکہ انڈسٹری ایکڈیمک لنکیج کے اوپر پہلے بھی بات بھی ہو چکی, کچھ کام بھی ہوا, ہماری یہ کیمپین پہلے کیے ہوئے کام سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے؟ اچھا, یہ بالکل مختلف ہے. بالکل مختلف کیوں ہے کہ اس سے پہلے بات چیت ہوتی ہے, پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا. یہ 100% پریکٹیکل. میں نے جب یہ سارا لیٹس پے بیک کا کانسیپٹ پیپر لکھا, کیونکہ سب سے پہلا کام تھا اس کو پیپر پہ لانا, اس کو لکھنا, سمجھانا, تو اس کانسیپٹ پیپر کو لکھنے کے بعد میں گورنر پنجاب کے پاس چلا گیا. ان کی مہربانی چودھری سرور صاحب کی, انہوں نے اس کانسیپٹ پیپر کو پڑھا, اپریشیٹ کیا, اور فوری طور پہ اپنی ٹیم کو, ڈپٹی سیکرٹری کو بلایا, سب کو بلایا اور کہا کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے, اور جلدی میں تیزی کے ساتھ کسی بھی طرح شاہ صاحب کی انٹریکشن ڈائریکٹ وائس چانسلر سے رکھوائی جائے. یہ بات چیت کریں, ان کو بتائیں کہ ان کے ذہن میں کیا آئیڈیاز ہیں اور اس سے کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے. اور بڑا جلدی نوٹیفیکیشن جاری ہوا, مجھے نوٹس ملا, وائس چانسلر کو نوٹس ملا, اور یونیورسٹی پنجاب میں چند دن پہلے ڈاکٹر نیاز صاحب کی امامت میں ایک میٹنگ ارینج کی گئی جس میں 7 یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر موجود تھے, اور اس میں پرائیویٹ یونیورسٹی بھی تھی, ان کے ریکٹر تھے, باقی سب کہہ لیجئے ڈفرینٹ یونیورسٹی سے تھے, ایجوکیشن یونیورسٹی سے تھے, ڈاکٹر طلعت پاشا صاحب, ڈاکٹر نیاز صاحب یونیورسٹی پنجاب سے تھے, ڈاکٹر بشرا مرزا لاہور کالج وومن یونیورسٹی سے تھیں, ڈاکٹر گوندل صاحب اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں یا وائس چانسلر ہیں, اور اسی طرح یونیورسٹی آف لاہور کے ریکٹر تھے, ڈاکٹر اشرف نام تھا غالباً ان کا. تو یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے. ڈاکٹر نسیم صاحب تھے جو وائس چانسلر ہیں یواس کے. یہ سب لوگوں کی موجودگی میں جب میں نے پریزنٹیشن دی, اس پریزنٹیشن میں ایک کیس اسٹڈی تھا بڑا مزیدار. یہ ساری پریزنٹیشن دینے کے بعد میں نے ایک بچے کا نام, تعارف اور اس کی کمپنی کا تعارف بتایا, اور پھر اس کا والیوم بتایا کتنا بڑا ہے اس کے بزنس کا, اور وہ ینگ بچہ 26-27 سال کا. اور میں نے سوال پوچھا کہ آپ میں سے کسی کو پتا ہے یہ کس یونیورسٹی کا بچہ ہے, یہ کس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, اور وہ $28 ملین کی کمپنی چلا رہا ہے, پاکستان میں 300 لوگوں کو روزگار دے چکا ہے. تو سب نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا. تو میں نے بتایا کہ آپ وائس چانسلرز میں سے ہی کسی کی یونیورسٹی ہے. پھر انہیں اندازہ نہیں. پھر میں نے یونیورسٹی کا نام لیا تو سب نے کلیپنگ کی اور کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں. میں کہا سر یہ ایک کیس اسٹڈی ہے, اس ملک میں ایسے ہزاروں کیس اسٹڈیز اور سکسیس سٹوریز ہیں جن کو پڑھانے اور بتانے کی ضرورت ہے. لیٹس پے بیک کا مطلب یہ ہے کہ واپس جائیے, موٹیویشن دے دیجیے. ان 12 کروڑ بچوں کو, یوتھ کو موٹیویشن کی شدید ضرورت ہے. یہ کلیئر نہیں ہے. یہ کلاس میں کھڑے پروفیسر جو کہ پی ایچ ڈی بھی ہو سکتا ہے, جو ایم فل ہو سکتا ہے, جس کے پاس ڈگریز ہیں, انڈسٹری کا ایکسپوئر نہیں ہے, جب وہ پڑھا رہا ہوتا ہے تو یہ بچہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ میں نے یہ بننا ہے یا میں نے فیلڈ میں جا کے سرو کرنا ہے. آپ چھوٹی سی مثال لے لیجئے کہ جب ایک بچے کے سامنے ایک پروفیسر موجود ہے جس کی پی ایچ ڈی ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک 37-38 ایج کا یاسر عرفان جو کوکا کولا کے ایچ آر کو ہیڈ کر رہا ہے وہ موجود ہے, تو زیادہ انسپائر یاسر عرفان کرے گا. کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ پریکٹیکلی کر کے دکھانے والا. ایگزیکٹلی. اس کا ایج کا ڈفرنس بھی نہیں ہے.
وہ ینگ بوائے ان کی لینگویج میں بات کرے گا, اس کے جو نارمز ہیں, کلچر جو جس کو فالو کر رہا ہے وہ ماڈرن کلچر ہے, وہ اپ گریڈ حالت میں آ رہا ہے. تو یہ کمپین صرف لیکچر دینا نہیں ہے, اس کمپین کا مطلب یہ بھی ہے کہ ممکن ہے واپس جائیں, اسکول جائیں, کالج جائیں, یونیورسٹی جائیں اور جا کے دیکھیں کہ شاید آپ جس کلاس روم میں بیٹھتے تھے اس کے فرنیچر چینج ہونے کی ضرورت ہے. آپ واپس جائیں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں پر کچھ بچوں کو اسکالرشپ کی ضرورت ہے. اس کمپین کا آغاز بہن میں نے 1.5 سال پہلے ہی کر دیا تھا, جب میں UET واپس کیا اور اس کلاس روم میں جا کے کھڑا ہو گیا. اس کلاس روم میں جب میں پڑھا کرتا تھا تو میرے پاس ویگن کا کرایہ نہیں ہوتا تھا, واپسی کا کرایہ نہیں ہوتا, اور اس کلاس روم کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے میں نے اپنے آنسو صاف کی. اور ڈاکٹر آصف صاحب کو, جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں پولیمر سائنس کے, کیونکہ وہ کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اب موو کر چکے اور وہاں پر پولیمر سائنس بن چکے, تو میری کلاس وہاں پر تھی, تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ میں 50 بچوں کو اسکالرشپ دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا جی میں جب پڑھتا تھا تو میرے پاس واپسی کا کرایہ نہیں ہوتا تھا. آج اللہ نے اگر فاؤنڈیشن کو ہمیں موقع دیا ہے تو ہمیں پے بیک کرنا چاہیے. تو ہم نے پے بیک, لیٹس پے بیک کا آغاز اسکالرشپ پروگرام تعلیم ممکن سے شروع کیا 1.5 سال پہلے, اور اس وقت 280 بچہ اس پروگرام میں ہم سے فائدہ اٹھا رہا ہے. ان کو ہم منتھلی فنڈ بھی کرتے ہیں 10,000 روپیز, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مینٹورشپ کو انشور کرتے ہیں, ان کی پریزنٹیشن سکلز. اب کئی ایسی سکلز ہیں جو ہمیں سننے والے ہیں, بچے سن رہے ہیں, ٹیچر سن رہے ہیں, پروفیسر سن رہے ہیں, وائس چانسلر سن رہے ہیں, یا پاکستان کے وہ سب لوگ جو پاور میں ہیں وہ ہمیں سن رہے ہیں. میں کئی سکلز بتاتا ہوں جو ورلڈ اکنامک فورم پہ بھی لکھی ہوئی ہیں. مثلا ہمارے بچوں کو انٹرویو نہیں دینا آتا, یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے جی. ایک بچہ آتا ہے, اس نے ڈریس ٹھیک نہیں پہنا ہوا, ایک بچہ اس کو بیٹھنے کے مینرز نہیں ہیں, ایک بچہ جس کو بات کرنے کے مینرز نہیں. ہمارے بچوں کے 99% سی وی اور پروفائل غلط بنے ہوتے ہیں, 99%. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سی وی کیسے بنانا ہے, پروفائل کیسے بنانا ہے. ہمارے بچوں میں 80% بچے ایسے ہیں, میں ایک اندازے سے بتا رہا ہوں آپ کو, سروے نہیں لیکن میرا اندازہ, جن کو رپورٹ رائٹنگ نہیں آتی, جن کو ای میل کرنی نہیں آتی پراپر. ہمارے ایک بڑی تعداد میں ایسے ٹیچرز ہیں جنہیں آن لائن پڑھانا نہیں آتا. جی, ہماری ایک بڑی تعداد ٹیچرز کی ایسی ہے, بلکہ شاید 99.9% ایسے ٹیچرز ہیں جن کا اپنے سبجیکٹ کا کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے. اس ماڈرن زمانے میں جس میں قاسم علی شاہ لیکچر دیتا ہے اور وہ بارڈر لیس وائرل ہو جاتا ہے, ہمارا ٹیچر اپ گریڈ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کمپین کو ہم نے صرف لیکچر تک محدود نہیں کیا. ہم نے سوچا کہ یہ سب ہم جو پروفیشنل کامیاب ہو گئے ہیں, مڑ کے دیکھیں ہماری یونیورسٹی کا, ہمارے کالج کا, ہمارے اسکولز کا, ہمارے ٹیچرز کا, اس پاکستان کا, اس معاشرے کا, ہمارے بزرگوں کا ہم پہ احسان ہے. اور اس احسان کو اتارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم واپس جائیں, لیٹس پے بیک, اس کمپین کا حصہ بنیں. آپ سب جو ہمیں سن رہے ہیں, آپ واپس جا کے اپنی یونیورسٹی سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ خدا را مجھے واپس بلائیے, میں اس یونیورسٹی میں اپنے جونیئرز, اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں. بالکل. شاہ صاحب, میں مزید جاننا چاہوں گی کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, آلدو کہ یہ آپ کا انیشیٹو ہے, اس کا ایگزیکٹ رول کیا ہوگا, اور جو یونیورسٹیز ہیں ان سے ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ان ٹرمز آف کہ وہ اس پروگرام کو اویل کرنے کے لیے یا لانچ کرنے کے لیے کولیبریٹ کریں گے ہمارے ساتھ, کوئی MOU سائن ہوگا؟ میں تھوڑا سا اس پروسیس کو سمجھنا چاہ رہی ہوں, چاہتی ہوں آڈینس بھی سمجھ. بہت شکریہ بہن. دیکھیں, ہم سب یونیورسٹیوں کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو اگر آپ ہم سے سمجھنا چاہیں تو مجھے بلا لیجیے, میں خود آنے کو تیار ہوں, اور میں آپ کی ساری فیکلٹی کو, ڈینس کو, HODs کو خود پریزنٹیشن دوں گا. یہ شروع ہو گیا کام, یہ کوئی دور نہیں ہے. آج کے دن میں بتاؤں تو اگلے 4-5 دن میں کئی یونیورسٹیز میں میرے سیشنز ہیں, اور اس میں وائس چانسلرس کی بڑی مہربانی ہے, انہوں نے اس کو ہائیلی اپریشیٹ کیا, میڈیا نے اس کو ہائیلی اپریشیٹ کیا ہے, بے شمار لکھنے بولنے والوں نے اس کو ہائیلی اپریشیٹ کیا ہے. تو ہمارا جو رول ہے وہ گائیڈ کرنے کا, وہ کچھ چیزوں کو ایکٹیو کرنے کا. مثلا اس کمپین کا حصہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ایکٹیو ہونی بہت ضروری ہیں یونیورسٹی کی. نمبر 1 از اورک, یہ جو انوویشن کا, کمرشلائزیشن کا اور ایک انکیوبیشن سینٹر ہے جو انڈسٹری اکیڈمیا لنک کو انشور کرتا ہے, اس کا ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے. پچھلے کئی سالوں سے PHEC نے اس کو بنا دیا ہے اور یہ ہر یونیورسٹی میں اورک موجود ہے, لیکن میری آبزرویشن یہ ہے کہ ایکٹیو نہیں ہے. میں بھی ایک یونیورسٹی کا اورک کا ممبر ہوں, لیکن بڑی بدقسمتی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ اپنا رول پراپر فنکشننگ, جیسے AC لگا ہوا ہے لیکن چلایا نہیں گیا. اچھا, نمبر 2, ہمارے اس لیٹس پے بیک کمپین کا بڑا اہم حصہ DFD ہے یا DFC ہے. DFD ہے ڈائریکٹریٹ فیکلٹی ڈیولپمنٹ. آپ اگر اپنی فیکلٹی کو ایکٹیو کرتے ہیں, ان کو ٹریننگ سے گزارتے ہیں, پاکستان میں بدقسمتی سے
ہمارے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس جن کے پاس بعض اوقات فنڈز پڑے ہوتے ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں. کارپوریٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گاہے بگاہے مجھے بلایا جاتا ہے. میں نے ان کے ساتھ کام کر کے دیکھا ان کے ٹریننگز کے فنڈز ہیں, یہ گیسٹ اسپیکر کو بلاتے ہیں. کئی اداروں کی اپنی ویلیو پلے شاپس بنی ہوئی ہیں, کئی اداروں کے اپنے ٹریننگ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں, کئی اداروں کے پاس اپنے کنسلٹنٹس ہیں, اپنے ٹرینرز ہیں. کئی ادارے مجھے بلاتے ہیں, آؤٹ سورس کرتے ہیں. کئی ادارے باہر سے ٹرینرز کو بلاتے ہیں, کنسلٹنٹس کو بلاتے ہیں. ساری دنیا اس وقت پاور آف کنسلٹنٹ سے واقف ہے. وہ مانتی ہے کہ کنسلٹنسی کے بغیر بڑے کام نہیں ہو سکتے. پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ یہ فیلڈ جو سروسز کی فیلڈ ہے, یہ ابھی لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. لوگ سارا پاکستان نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے. ہم اس کام کے ذریعے انٹرپرینیورز کو واپس بلائیں گے یونیورسٹیوں میں. اس ملک میں کئی انٹرپرینیورز ہیں جو کبھی یونیورسٹی سے پڑھے, کسی کی ادھوری تعلیم ہے, کسی کی مکمل تعلیم ہے, انہوں نے بلینز ملینز کی کمپنیز بنائی ہیں. واپس جا کے اپنی سکسیس سٹوری بتائیں. وہ بچوں کو بتائیں کہ بھائی نوکری لینا کمال نہیں ہے, نوکری دینا کمال ہے. یہ نوکری دینے والا زیادہ بڑی سکسیس ہے. تو پہلی چیز تو ہماری جو ہے وہ اورک کو ایکٹیو کرنا ہے, دوسرا جو ہے وہ ڈی ایف ڈی ایکٹیو کرنا ہے, اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ حصہ وہ سکسیس سٹوریز انٹروڈیوس کروانا ہے, رول ماڈلز دکھانا. بچوں کو یہ بتانا, یہ دکھانا بہت ضروری ہے. اور ہم یونیورسٹیز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں. ممکن ہے, یہ آج بھی میری ایک بڑے پاکستان کے ٹیکسٹائل یونٹ کے سی او سے بات ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک یونیورسٹی دے دیں. کوئی ممکن ہے بزنس گروپ یونیورسٹی لینا چاہے, کوئی بزنس گروپ کو سی او چاہے کہ یونیورسٹی مجھے دیں, میں جو سیوا کر سکتا ہوں, خدمت کر سکتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 225 یونیورسٹیاں پہلے سے ہیں, کتنے ہاسپٹل پہلے سے ہیں, کتنے سکولز پہلے سے ہیں. ہمیں انہیں ٹھیک کرنا چاہیے. پاکستان کا مسئلہ ایجوکیشن نہیں ہے, پاکستان کا مسئلہ کوالٹی ایجوکیشن. ہمارے ہاں جو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے وہ اتنی بدتر ہو گئی ہے. وہ میرے آپ کے ٹائم پہ بہت بہتر تھی. اب کے ٹائم میں آپ جا کے دیکھیں تو نمبر ختم ہونے لگ پڑے ہیں, اور وہ جو نمبر ختم ہو رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ کبھی آپ بات چیت کریں تو آپ کو دکھ ہوگا. آپ کو دکھ ہوگا کہ ان بچوں کو کچھ بھی نہیں پتا. سو یہ 3 بڑے اہم حصے ہیں, اور یہ کینوس آہستہ آہستہ پھیلے گا. ہم ایک پورا پورٹل ریڈی کرنا چاہ رہے ہیں, ویب سائٹ بنانا چاہ رہے ہیں, جہاں پر یہ سارا ڈیٹا اویلیبل ہوگا گیسٹ اسپیکرز کا. ہم اس کے ذریعے ایک ٹرائب آف ٹرینرز بنا رہے ہیں جس میں پاکستان کے بیسٹ ٹرینرز اس میں شامل ہوں گے. ان کو بلانا چاہے, ان سے کوئی رابطہ کرنا چاہے, ہم سب کے سب ٹرینرز اسپیکرز جو میرے بھی پینل پہ میرے دوست ہیں, احباب ہیں, آپ خود, ہم سب کو انکریج کرتے ہیں کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اپنا یہ اسٹیج, یہ اپنا پروڈکشن ہاؤس اور یہ ساری جو سروسز ہیں وہ آپ کے لیے آپ کے سامنے رکھتی ہے, اور آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں. آپ کی پروموشن کے لیے یہ پلیٹ فارم ہمیشہ حاضر ہے, آپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیشہ حاضر ہے. اور ہم ان قریب ایک گوگل فارم لانچ کرنے والے ہیں, وہ جس پہ آپ اپنا پورا ڈیٹا وہ ہمیں آپ دے سکتے ہیں, اور ہم آپ کو خود بھی کنیکٹ کریں گے یونیورسٹیز کے ساتھ. ایسا ممکن ہے کہ آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا, آپ کسی یونیورسٹی سے پڑھیں, گورنمنٹ کالج سے پڑھیں. ایک ہماری بڑی اہم ایک بیوروکریٹ ہے محترمہ, تو انہوں نے کہا کہ میرا بڑا دل کرتا ہے میں گورنمنٹ کالج لیکچر دوں. تو میں کہا جی آپ, ان کے جی میں وہاں سے پڑھی ہوں, تو میں نے ممکن بنایا جی ان کا لیکچر رکھوایا. انہوں نے بچوں کو بتایا کہ میں ایم اے انگریزی میں نے یہاں سے کیا ہے, ایم اے انگلش میں نے یہاں سے کیا, اور میں یہاں سے پڑھی ہوں, بعد میں نے سی ایس ایس کیا. تو یہ بچوں کے لیے اس طرح کی سکسیس سٹوریز بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بچہ نہ چاہتے اس ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے صرف ٹیچر بننا ہی سوچتا ہے جی. اور اب آپ دیکھیے دکھ کے ساتھ ڈاکٹر انجینئر تک ٹیوشنیں پڑھا رہے ہیں. بالکل جابز نہیں ہیں. ہم ان دماغوں کو نہیں بنا پا رہے, اس مائنڈ سیٹ کو نہیں بنا پا رہے جو انٹرپرینور ہو, جو کچھ نیا سوچے, جو انوویٹو ہو. تو ہم سی وی رائٹنگ, انٹرپرسنل سکلز, کمیونیکیشن سکلز, پریزنٹیشن سکلز, پھر پیپل مینجمنٹ سکلز لائک لیڈرشپ, ٹیم بلڈنگ, پھر اس سے بڑھ کے آج دنیا ساری کی ساری کہہ رہی ہے کہ ترقی وہ کرتے ہیں جن کا ای کیو اچھا ہو. ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. بچوں کو پتہ ہی کوئی نہیں. ہم نے سروے کنڈکٹ کروا کے دیکھے ہیں بڑے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, بچوں کو یہ اسکلز کا پتہ ہی کوئی نہیں, اور وہ لکیر کے فقیر نوٹسوں کو رٹے لگا رہے ہیں. اب مجھے بتائیے بہن, جس ملک میں رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے بنے بنائی اسائنمنٹس لیں, جی جی, جس ملک میں کھمبوں کے اوپر اشتہار لگا ہوتا ہے بنی بنائی پریکٹیکل کی کاپیاں لیں, اس ملک کی لیبارٹریاں ویران, اس ملک میں کریٹیوٹی ختم, اس ملک میں انوویشن کوئی نہیں ہو رہی. اور وہ ملک اگر اسی طرح چلتا رہا, یہ 12 کروڑ نے اگلے دنوں میں ملک کو لیڈ کرنا. ان کے پاس کریٹیوٹی نہیں ہے, انوویٹو نہیں ہے, ان کی اسکلز اچھی نہیں ہیں, ان کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے, ان کے پاس خواب نہیں ہے, یہ بوجھ بن جائیں. بالکل. شاہ صاحب, میں چونکہ خود مارکیٹر ہوں تو چاہوں گی کہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس کیمپین کی اویئرنیس ہم کس طرح کریٹ کریں گے, کیونکہ ریچنگ آؤٹ ٹو دا رائٹ آڈینس از اے بگیسٹ چیلنج. کتنا بھی بڑا پروجیکٹ ہو, کتنا بھی بڑا انیشیٹو ہو, انلیس کہ آپ اس کو
رائٹ پیپل تک نہ پہنچا سکیں اس کی ایفیکیسی لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہن بہت شکریہ. اس میں ہمارا ایک بڑا لمبا چوڑا پلان ہے اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ بھی اس کی ایڈوائزر ہیں, آپ ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں. ہم جتنے ایجوکیشنل رپورٹرز ہیں ان کو آن بورڈ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں میڈیا کی ہیلپ کے بغیر یہ ممکن نہیں, اور آپ اس میرے درد کو سمجھیے. یقین کیجئے ان سب چیزوں سے مجھے میری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اپنا بیسٹ ٹائم, جس پہ میں اگر کنسلٹنسی کروں تو کتنا پیسہ بناؤں, میں اپنا بیسٹ ٹائم اللہ جانتا ہے اس یوتھ کو, ینگسٹرز کو, اس ملک کو, انڈسٹریز کو دے رہا ہوں, جس کا مجھے کوئی معاوضہ نہیں ملتا. یہ قربانی ہے میری, اور یہ اس لیے قربانی ہے کہ ہم اس ملک کو اگلے 10 سے 20 سالوں میں بہتر حالت میں دیکھ سکیں. میری جو ساری فالوئنگ ہے اس کا 80% ینگسٹرز ہے. گڈ لک ہے. تو سوشل میڈیا, ہمارا یوٹیوب چینل, جتنے سوشل میڈیا کے ہمارے پلیٹ فارمز ہیں وہ سارے حاضر ہیں, نمبر 1. پھر الیکٹرانک میڈیا, جیسے میں نے بتایا کہ ہم رپورٹرز کو آن بورڈ کر رہے ہیں. پھر پرنٹ میڈیا, پھر ہمارے بے شمار ایسے الائنس پارٹنرز ہیں جو بڑے اچھے مارکیٹرز ہیں, ان سب کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے. پھر جتنے بزنس گروپ فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب کو آن بورڈ لیا ہے. اور ہم اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھیں ریکارڈڈ ہسٹری دنیا کی 10,000 سال کی تاریخ ہے. اس ریکارڈڈ ہسٹری میں 10,000 سال کی تاریخ میں آج تک بڑا کام ٹیم کے بغیر نہیں ہوا. اس ریکارڈڈ ہسٹری 10,000 سال کی ہسٹری کو آٹو بایوگرافیز, بایوگرافیز, انتھروپولوجی, ہسٹری کی کتابیں سب پڑھ کے دیکھیں, بڑا کام بغیر لیڈر کے نہیں ہوا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں اس لیڈرشپ فیکٹر کو بڑھائیں. ہم کمنگ ڈیز میں لیڈرشپ اکیڈمی بنانے جا رہے ہیں. ہم کمنگ ڈیز میں اس انڈسٹری اکیڈمی برج کو ممکن بنانے کے لیے انڈسٹری کو بھی انکریج کرنے لگے. وہ انکوبیشن سینٹرز بنائیں. دیکھیں CSR, وہ آپ لنگر بانٹتے رہیں, آپ جہیز دیتے رہیں, آپ عبادت کی جگہ بناتے رہیں, اس سے زیادہ بڑا کام ہے خدا کے لیے کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں. یہ جو محتاجی ہے, کسی کو مچھلی پکڑ کے دینا, وہ پھر دوبارہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور وہی آپ اس کو سکل دے دیجیے, اس کو پالش کر دیجیے, اس کو قابل بنا دیجیے. آنے والے دنوں کے دنیا کے جو ٹرینڈز ہیں, دیکھیں دنیا کے جو ٹرینڈز ہیں وہ ماڈرن کتابوں میں آپ ان کو اگر اس اینگل سے دیکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے دماغ وہ یہ کہتے ہیں, مطلب آپ پیٹرسن کی بات کریں, جارڈن پیٹرسن کی بات کریں, آپ یوون نووا ہرارو کی بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں دنیا میں کتنے پروفیشن ختم ہو جائیں گے. وہ یہ مانتے ہیں دنیا میں قابلیت اور سکل ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سروائیول ممکن ہوگا. ایک بہت بڑا نام ہے اور وہ ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیوری بنانے والا ہے, ہاورڈ گارڈنر. ہاورڈ گارڈنر کہتا ہے کہ فیوچر میں 5 طرح کے دماغ چاہیے. اس کی کتاب کا نام ہے 5 مائنڈز آف فیوچر. تو وہ بات کر رہا ہے کہ کس طرح کے دماغ چاہیے, کتنے انوویٹو چاہیے, کتنے لیڈرشپ سکلز والے چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں جی جتنی تیزی کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے اتنی تیزی کے ساتھ ہم نہیں چل رہے. تو آنے والے دنوں میں ہر چیز کا حل سولوشن جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ ٹیکنالوجی ہو جائے گی. کسی ٹیکسی والے نے نہیں سوچا تھا اوبر و کریم آنے والی, کسی کیسٹ کی دکان والے نے نہیں سوچا تھا CD آ جائے, کسی CD والے نے نہیں سوچا تھا USB آ جائے, کسی USB والے نے نہیں سوچا تھا کلاؤڈ میں ڈاٹا چلا جائے گا. تو یہ آنے والے دنوں میں تو پورا انقلاب آ رہا ہے. اب دیکھیں ہمارا ایک پورٹل ہے YouLearn کے نام سے. YouLearn پہ میٹرک, انٹر اور انٹری ٹیسٹ کو ہم نے ریکارڈ کر کے رکھ دیا, اور وہ اتنا شاندار ریکارڈ ہے کہ پاکستان کی جو بیسٹ اکیڈمیز ہیں, بیسٹ ٹیوٹرز ہیں, بیسٹ ٹیچرز ہیں, وہ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکچر سارے ایسے دیے جاتے ہیں, اس میں سامنے دیا جاتا ہے, اس میں ویڈیو ساتھ چل پڑتی ہے, اس کی پروڈکشن کی کوالٹی اتنی شاندار ہے. اور اس سال انٹری ٹیسٹ فری ہے. کدھر جائیں گی اکیڈمی ساری کی ساری؟ اتنا تیزی کے ساتھ زمانہ بدل. آپ دیکھیں اس وقت آپ ایپ لانچ کرتے ہیں, اس ایپ کی وجہ سے آپ اپنے شیڈیولز کو مینیج کرتے ہیں, وہ آپ کے پرسنل اسسٹنٹ کا رول پلے کرتے ہیں. آپ ایپ لانچ کرتے ہیں, اس ایپ کی وجہ سے نقشے ڈھونڈتے ہیں, گھر ڈھونڈ لیتے ہیں. آپ ایپ لانچ کرتے ہیں, وہ ریکارڈ کر دیتی ہے کال کو. آپ ایپ لانچ کرتے ہیں, وہ آپ کو بتاتی ہے اچھا ہوٹل کہاں پر ہے. آپ ایپ لانچ کرتے ہیں, اس سے ایک سوشل کنیکٹیوٹی بڑھتی ہے. تو یہ ایک نیا زمانہ ہے. آج کی بیٹھک فیس بک ہے, آج کے تھڑے کا نام انسٹا ہے. تو یہ پورا جو کلچر دنیا میں چینج ہوا ہے, بدقسمتی کے ساتھ ہمارے پڑھانے والے اس سے واقف نہیں. ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کی عمر 50 سے زیادہ ہے, اور وہ بڑی تعداد ایسی ہے جو سوشل میڈیا کے پروڈکٹیو استعمال کو نہیں جانتے. سوشل میڈیا کتنا بڑا میڈیم ہے سکھانے کا. میں کہتا ہوں یہ سیل فون, یہ ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, یہ کسی کے لیے بینک ہے, کسی کے لیے یہ چیٹ کا سورس ہے, کسی کے لیے لمبی رات لمبی بات ہے, کسی کے لیے یہ جہاد ہے, کسی کے لیے دین ہے, کسی کے لیے کفر ہے, کسی کے لیے گناہ ہے. آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ ذرا سوچئے, یہ اپنی چوائس ہے. تو جو زمانہ بدلا, ابھی دیکھیں 2 سال پہلے آپ بچوں سے کہہ رہے تھے جی سیل فون اسکول میں کالج میں نہیں لے کے جانا. آج سیل فون لیپ ٹاپ کے بغیر 1 کلاس کا بچہ نہیں پڑھ سکتا. وہ خود نہیں بیٹھتا, پلے گروپ کا بچہ خود نہیں بیٹھتا, اس کی ماں بیٹھ کے نوٹس لیتی ہے
کہ میں نے بچے کو کیا پڑھانا ہے. یہ تیزی کے ساتھ جو زمانہ بدل رہا ہے, ان سارے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ہم نے اتنی بڑی ایک کمپین لیٹس پے بیک کے نام سے لانچ کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے بڑے خیر کے لوگ اس میں وہ دینے شروع کیے ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سب کی سب لیٹس پے بیک کی جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ ہو جائیں گی, اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. ایسا ممکن ہے مجھے سننے والا ایک ایسی یونیورسٹی میں بیٹھا ہو جہاں پر ہم شاید نہ جا سکیں, ہم نہ جا سکیں, لیکن اس کے الومنائی تو واپس آئیں گے. ہم نہ جا سکیں, وہ گھر بیٹھ کے ان ویڈیوز سے فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں. ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ یونیورسٹیز کو اس میں کس طرح سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بیکاز آئیڈیا بے شک یہاں سے جنریٹ ہوا ہے, دیر از اے سرٹن اسپیکٹ آف ڈپینڈنسی, کہ ہماری ڈپینڈنسی تو یونیورسٹیز پہ ہی ہے کہ وہ اس کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد کریں. دیکھیے, میں ایک آپ کو بڑا مزے کا ایکسپیرینس بتاؤں. یہ بات میں نے اس دن پریزنٹیشن میں وائس چانسلرس کو بھی کہی. ہمارا پرابلم یہ ہمیں گیس ہینڈل نہیں کرنا آتا. میں یونیورسٹیز کی بات کروں, بڑی تعداد کی بات کروں, سب کو نہیں میں شامل کر رہا, کچھ یونیورسٹیز بہت اچھی ہیں. گیس ہینڈل کا مطلب یہ ہے, دیکھیے جو آج کسی بڑے گروپ کو ہیڈ کر رہا ہے, ڈان بریڈ کو ہیڈ کر رہا ہے, گورمے کو ہیڈ کر رہا ہے, کوکا کولا کو ہیڈ کر رہا ہے, پیپسی کو ہیڈ کر رہا ہے, یو ایس اپیرل کو ہیڈ کر رہا ہے, اسٹائل ٹیکسٹائل کو ہیڈ کر رہا ہے, وہ ایچ آر کا ہیڈ ہے, مارکیٹنگ کا ہیڈ ہے, وہ آپریشنس کو ہیڈ کر رہا ہے, وہ ہائرنگ کو ہیڈ کر رہا ہے. اس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ریکوگنیشن چاہیے, اس کو رسپیکٹ چاہیے, اس کو شناخت چاہیے, اس کو پیار چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ جب یونیورسٹی واپس بلاتی ہے تو یونیورسٹی کم از کم ایک شیلڈ تو دے. جب یونیورسٹی واپس بلاتی ہے تو وہ ایک اچھا سا شکریہ کا لیٹر تو دے. میں بڑے دکھ کے ساتھ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں شکریہ کا رواج ہی نہیں. ہم کسی کو ایڈمٹ ہی نہیں کرتے, ہم کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ہم بالکل نہیں مانتے کہ یہ کمال ہے, آپ کی بڑی مہربانی آپ آئے تھے. چائے کی پیالی پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے, ایک شیلڈ پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے. تو یہ کلچر ہمیں ایک چینج کرنا پڑے گا, اور میں چاہوں گا اس شیلڈ پہ پرنٹ کیجئے لیٹس پے بیک. خبر نہیں ہے, آپ کی شاباشی, آپ کا انکریج کرنا. میں گاہے بگاہے فوج کو بھی پڑھانے جاتا ہوں, اسٹاف کالج میں, اسکول آف انفینٹری میں, تو ہمیں وہاں پر پے نہیں کیا. اعزاز کی بات ہے اٹ سیلف, آپ کی فورسز آپ کو بلا رہی ہیں, تو واپسی پہ آپ کو ایک شیلڈ ملتی ہے اور ایک کارپیٹ ملتا ہے. تو میں اتنی بار ماشاءاللہ جا چکا ہوں کہ میری بیگم ازراہ مذاق یہ بات کہتی ہے کہ شاہ صاحب آپ 2 یا 3 بار گئے تو کارپیٹ کی دکان ڈال سکتے ہیں. تو وہ جو محبت سے ایک کارپیٹ دیا جاتا ہے یا پھر ایک شیلڈ دی جاتی ہے, آپ کو اندازہ نہیں کہ کتنے فخر کے ساتھ وہ میں اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں, آفس کی ریکس میں وہ سجاتا ہوں, اور یہ ہمارا فخر ہوتا ہے. آپ سب سے میری گزارش ہے, اپنی شیلڈیں نکال کے دیکھیے گا, ان شیلڈوں میں آپ کی اپنی یونیورسٹی کی شیلڈ پڑی ہے کہ نہیں پڑی, آپ کے اپنے اسکول کی, آپ کے اپنے کالج کی شیلڈ پڑی ہے کہ نہیں پڑی. اگر نہیں پڑی تو آپ لیٹس پے بیک کمپین کا حصہ نہیں ہے. اس کا حصہ بننے کے لیے آپ کو واپس پلٹنا. کامیابی کا راز مجھے کسی نے بتایا تھا, ترقی کرنے کے لیے 2 لوگوں کے ہاتھ پکڑنے بہت ضروری ہیں. ایک وہ جو آپ سے سینئر ہے, اس کا ہاتھ پکڑیں, اور سینئر بھی مہربانی کریں, دل بڑا کریں, اپنے جونیئرز کا ہاتھ پکڑیں. یہ دونوں ہاتھ پکڑنے بڑے ضروری ہیں, اپنے سے سینئر کا, اپنے سے جونیئر کا. جونیئر کا پکڑیں گے وہ دعائیں دے گا, سینئر کا پکڑیں گے آپ کا علم بڑھے گا, آپ کا وزڈم بڑھے گا, آپ کو بڑے انسانوں والی عادتیں آئیں گی. میں آپ آخری بات کہہ کے یہاں پر ختم کروں گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنے والی. آپ جانتے ہیں, آپ کے میرے مشترکہ ایک بڑے ہی محبت کرنے والے ہمارے دوست محترم ہیں حامد سعید صاحب. دیکھیں میں نے ان سے ڈریس سیکھا. یہ آج کا ڈریس انہوں نے ڈیزائن کیا, ان کا برانڈ کا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے. یہ ٹائی انہوں نے ڈیزائن کی ہے. یہ انہیں پتا ہے کہ قاسم علی شاہ کیا پہنے تو پاور لک ہوتی ہے. ہمیں جو چیز نہیں آتی اس کے سیکھنے میں کیا, اور ہمیں جو کچھ آتا ہے اس کو سکھانے میں کبھی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. یہ جسم, یہ جان, یہ قبر کے کیڑوں کے پاس چلی جانی ہے. کچھ سالوں بعد, کچھ دہائیوں کے بعد نام بھی نہیں رہنا, لیکن آپ کا علم صدقہ جاریہ کی شکل میں چلتا رہے گا. وہ آپ کو دنیا میں عزت دے گا اور آخرت میں اجر دے گا. بالکل. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب. ویسے تو یہ کیمپین اتنی بڑے لیول کی ہے کہ اس کے اوپر سیریز آف انٹرویوز بھی اگر کیا جائے تو کم ہوگا, لیکن آج کے سیشن سے مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ کویسچنز بھی کلیئر ہوئے ہیں سننے والوں کے, دیکھنے والوں کے, اور میرے بھی. بہت شکریہ ونس اگین. تھینک یو سو مچ.